کے دل پر کیا گزری ہوگی. رسول اللہ کی یہ پیاری بیٹی سرکار نے ہجری 2 میں ان کا حضرت علی سے نکاح فرمایا. نکاح میں کیا دیا وہ بھی تو سن لو. کتنے فریج تھے, کتنے شوکیس الماری تھی, کتنا ٹن من اور کتنے ٹرکوں سے دہیج تھا. ارے بھائی تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے, تمام انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے. یہ اس کی بیٹی ہے جو شہنشاہ کونین ہے. 2 ہجری میں جب نکاح ہوا تو سرکار نے اپنی بیٹی کو اتنا دہیج دیا, کتنا, بان کی ایک چارپائی, چمڑے کا ایک گدا, اس میں روئی نہیں تھی, اس میں کھجور کے پتے بھرے تھے, ایک چھاگل, ایک مشق اور 2 چکیاں 2 مٹی کے گڑھے. یہ رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے. اس کی شادی ہو رہی ہے مسجد نبوی میں, میرج ہال میں نہیں, بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر نہیں, مسجد نبوی میں. اور دہیج اتنا مختصر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور جو دہیج ہم دیتے ہیں, جو جہیز اور جو جہیز کی ہم ڈیمانڈ آج کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہو, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, لیکن جب آپ اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے نکلتے ہو, اپنے بیٹے کا سودا کرنے کے لیے نکلتے ہو, اور جب منہ پھاڑ کے مانگے کرتے ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں کیا بیٹا اسی دن کے لیے پالا تھا, اسی دن کے لیے پڑھایا تھا, اسی دن کے لیے لائق و پائق بنایا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو میں اس کا سودا کروں گا؟ ارے بیٹا ہی بیچنا ہے تو جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر کٹورا لے کر بیٹھ اور بھیک مانگ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم غریبوں کے یہاں جا کر جہیز کی مانگ کرتے ہو. آج کتنی غریب بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ پہ بوجھا بن گئی ہے, جو اپنے ماں پر بوجھا بن گئی ہے. ان کے باپوں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے, میری بیٹی کیسے اٹھیں گی, میری بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے. تمہارے کلیجے کانپتے نہیں ہے, تم اللہ کے اس آسان دین کو مشکل بنا رہے ہو. تم نے یہ ساری رسمیں ہندوؤں سے لی ہے, تم نے یہ ساری رسمیں غیر قوموں سے لی ہے. مجھے بتاؤ اسلام میں جہیز کا کیا کانسیپٹ ہے, اسلام میں جہیز کے کیا معنی ہے؟ تم نے کہاں سے یہ جہیز کی بدعت اخذ کر لی؟ مسلمانوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. نکاح اتنا آسان, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, مسجد میں لے جاؤ, 2 گواہ موجود ہیں مسلمان, نکاح کرا دو, ہو گیا. ہے طاقت 4 لوگوں کے ہاتھ دھلا دو, کھانا کھلا دو, ہو گیا. یہ نکاح ہے. لیکن آج یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک باپ کو نکاح کرنا ہو تو زندگی بھر اپنی پونجی تھوڑی تھوڑی جمع کرنا پڑتا ہے, اور جب شادی کا وقت آتا ہے اور جب یہ سسرال کے لوگ زہریلے سانپ کی طرح پھن نکالنے لگتے ہیں, بیچارہ سود سے پیسہ لیتا ہے, اپنا گھر گروی رکھتا ہے, گھر کے زیورات گروی رکھتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان کو تم سود لینے پہ مجبور کرتے ہو, ایک مسلمان کو کافر کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتے ہیں. مسلمانوں توبہ کرو, ایسے جہیز لینے والے تم پر اللہ کی لعنت ہو. تم ایسا جہیز لیتے ہو, ارے دل کھول کے تم ایسا خرچہ کرو کہ غریب کو اس کی غربت کا احساس نہ ہو, اسے اپنی غربت کا, مفلسی کا احساس نہ ہو. تم سامنے سے دو, اس سے لو مت. آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا. نبی فرماتے میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. لیکن آج نکاح مشکل ہے, زنا آسان. 400-500 روپے دے دو, زنا ہو جاتا. اب لوگ شادی کریں گے جب 400-500 روپے میں, 100 روپے میں, 1000 روپے میں زنا ہوگا. شادیاں کریں گے کیوں, زنا کریں گے. شادی کرنا آج کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا مسلم معاشرے میں. طرح طرح کی بدعتیں اس کے اندر آ گئی, ہلدی, مہندی, رت جگا, چپل چورائی. یہ ہنسنے کی بات. اور شادی کے لیے بج رہا ہے بابا صاحب کے سامنے ڈھول تاشے. خبردار خبردار, سارے امام یہ عہد کر لیں جس شادی میں ڈھول تاشا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. نہیں بجتا اچھی بات ہے, بارات کے ساتھ نہیں بجاتے ہوں گے, گھر میں جا کے بجاتے ہوں گے, ہوتا ہوگا. اتنی دنیا تو ہم نے بھی دیکھی. ماں کے ارمان ہے, باپ کے ارمان ہے, بہن کے ارمان ہے, گھوڑی پہ دیکھوں,
ارے تو اپنے بیٹے کو گھوڑی پہ دکھانے کے لیے دوسروں کا جنازہ نکالیں گی؟ تو خود بھی تو سوچ کہ میں بھی، میرے باپ نے میرا نکاح کیسے کیا؟ اللہ کے بندو، نکاح کرو اور غریب گھروں میں، یتیم گھروں میں، بے کس بچیوں سے بالکل نکاح کرو، ان کو لے کر آؤ، ان کو غربت کا احساس مت دلاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، مجھے ایک جگہ قرآن حدیث میں یہ دکھاؤ کہ شادی کے دن لڑکی کے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ چلو دکھا، لڑکے والوں کو کھلانا چاہیے۔ رولز تو یہ تھا کہ دلہن لانے کی خوشی میں پہلے اس کا مہر تو دیتے نہیں، باندھ تو دیتے مجلس میں 2 لاکھ 5 لاکھ، اب مرنے کے بعد عورتیں آ کے چوڑیاں پھوڑ کے معاف کرتی ہیں۔ ابے بھکاریوں، جب تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا باندھا؟ کم باندھ دے، عورت کو خوش ہو جائے، وہ اس کا مال ہے، اس سے تیرا حق نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اب عورت سے ملاقات ہو گئی، اب ولیمہ کر، شاندار طریقے سے سب کو بلا کہ الحمدللہ، سسرا کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی، ساس کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی۔ مسلم معاشرے کو اچھا بناؤ، دیکھو یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، ان کا جہیز کتنا کم ہے، دیکھو یہ نبی کی کیسی بیٹی ہے، ایک خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے۔ آج تو چکی پیسنے کا زمانہ نہیں، مشین کا زمانہ ہے، ادھر سے گیہوں ڈالو، ادھر سے آٹا، ادھر سے انڈا ڈالو، ادھر سے بچہ، ادھر کچا ادھر بچہ، ادھر کچا ادھر بچہ، تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے۔ اب تو مکسر میں بھی پیس کے ہاتھ دکھتا ہے عورتوں کا، اور اس زمانے میں کیسا پیستی ہوں گی؟ اب تو واشنگ مشین میں کپڑے دھو کے بھی منگر دکھتے ان کے، بتا۔ اب ہر چیز میں تو مشین آ گئی۔ اقبال نے کہا نا، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی زندگی، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلہ۔ ذرا ان سے پوچھو جو 60-70 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بچپن میں پانی کیسے ڈول سے نکالتے تھے، آٹا کیسے ہاتھ سے پیستے تھے، وہ کیسا زمانہ تھا۔ اب تو ہر چیز میں مشین، پتہ ہی نہیں چلتا، کپڑے دھونے کی، سکھانے کی بھی مشین ہے، اور استری کرنے کی بھی مشین، روٹی بنانے کی مشین۔ ارے مصیبت ہے۔ اب اتنا آرام ملنے کے بعد بھی ان کو دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف آتی ہے، اور لپسٹک پاؤڈر چھم چھم چلنے کے لیے مارکیٹ میں، تب تمہیں موت نہیں آتی؟ تم نہیں سوچتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی فاطمہ زہرا، جن کے طلبوں کو چاند و سورج نے کبھی نہیں دیکھا، میں انہی کی ماننے والی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے، عورت جب پازیب پہن کر مارکیٹ میں نکلتی ہے تو اس کی چھم چھم سے 18 شیطان اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج تم برقعے کے نام پر جو کپڑے پہنتی ہو، اتنے فٹ، وہ کالے کالے آج کے برقعے، وہ برقعے ورقے نہیں ہے، وہ ایک گناہ کا لباس ہے جس سے باڈی کے تمام پارٹس دکھتے ہیں، اور نوجوان لڑکے گناہ پر ابھرتے ہیں۔ اگر برقع پہننا ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا، ہینڈ گلوز پہنیے، پیروں میں ساکس پہنیے، آنکھوں پر پٹی لگائیے، پوری طریقے سے برقع پہنیے۔ آج کے جو یہ فٹ برقعے آتے ہیں، یہ ہرگز نقاب نہیں ہے۔ آج مسلم بچیاں کتنی بگڑ رہی ہے، کالجز کے اندر جا کر ماں باپ دھیان نہیں دیتے، مولانا لوگ سے لڑنے کے لیے چلے آئیں گے۔ جوان بیٹی رات بھر چیٹ کرتی ہے واٹس ایپ پہ، جوان بیٹی رات بھر ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے، انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے، اور ماں باپ خوش ہے، پڑھ رہے، ابے پڑھ نہیں رہی ہے، وہ گل کھلا رہی ہے، اور ویلنٹائن ڈے کے دن جا کر تیری ناک کٹوا کے آ رہی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی بیٹی کو 50,000 کا موبائل دیتا ہے، تیری بیٹی کیا کرتی ہے؟ فیکٹری چلاتی ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے 10-20 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، کیوں دے رہا اس کو 50,000 کا موبائل فون؟ رات بھر دیکھ نہیں سکتا؟ بیٹی کیا کرتی ہے، کتنے بوائے فرینڈ بناتی ہے، کتنوں سے بریک اپ ہوتا ہے، کتنوں سے پیچ اپ ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو مولانا ہے تو بے وقوف ہے؟ ہم تم سے زیادہ ماڈرنزم کو جانتے ہیں، ہم تم سے زیادہ ویسٹرن کلچر کو جانتے ہیں، ہم تم سے زیادہ دنیا کی ترقی کو جانتے ہیں۔ میں بامبے میں رہتا ہوں، اور یہ سارے فتنے جو مزارات اولیاء ہیں، حاجی علی ماہی مجھ کو کیا بنا لیا؟ ملنے کا پوائنٹ، آ جانا ماہی میں، آ جانا حاجی علی میں۔ کیا مصیبت ہے؟ جب دل نہ لگے دلدار، آج ہماری گلی آ جانا۔ یہ عورتیں، اللہ کا خوف کرو، شرم کرو۔ تمہیں شرم نہیں محسوس ہوتی؟ تم غیر مردوں سے ملاقات کرتی ہو۔ ارے یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے مذہب کا نام تم مٹی میں ملا رہی ہو۔ آج وہ پلان کر رہے ہیں
وہ تو پلان کر رہے ہیں کشمیر کی لڑکی لائیں گے. ابے تمہاری کیا اوقات ہے کشمیر کی لڑکی لاؤ گے؟ تمہارا تو میزائل بھی چاند پر نہیں پہنچتا, کشمیر کی لڑکی لاؤ گے. مسلمانوں اپنی بچیوں کو قابو میں رکھو اللہ کے لیے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے, یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے. اپنی بچی کو دین کی تعلیم دلاؤ, گھر گھرستی کی تعلیم دلاؤ. اگر بہت ضروری ہو کالج کی تعلیم تو ایسی جگہ ایجوکیشن نہ دلائیں جہاں کو ایجوکیشن ہو, جہاں مرد و عورت ایک ساتھ پڑھتے ہو, جہاں صرف گرلز کالج ہو اسی میں پڑھواؤ. پڑھنے کے بعد بچوں کو اسمارٹ فون مت دلاؤ, کوئی ایڈیٹ فون دے دو بچیوں کو تاکہ ان کا کام چلتا رہے. اگر اسمارٹ فون ہے بھی تو اس کی خبر تمہیں ہونا چاہیے, اس میں کون کون سے ایپ ہیں, اس میں کس کس کے کانٹیکٹ نمبر ہے, تمہیں یہ سب خبر ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے مولانا ہمارے پھٹے میں پیر ڈال. کون سکھائے گا تمہیں, کون بتائے گا تمہیں؟ تمہاری تکلیف ہمیں درد ہوتا ہے. آج جو امت مسلمہ کر رہی ہے, آج جو ہماری بچیاں کر رہی ہے, کیسے کپڑے ہماری بچیاں پہن رہی ہے, کس طرح کا میک اپ کر رہی ہے, بال ہیئر اسٹائل کیا ہے, ان کی نیل پالش وغیرہ دیکھ لو, ان کے فٹ کپڑے دیکھ لو, جینس وغیرہ اور یہ ٹف ٹراؤزر وغیرہ پہن کر جب نکلتی ہے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں, درگاہوں پہ مزاروں پر برقعے میں جائیں گی, ہندو لڑکوں سے ملیں گی. مسلمانوں خدا کے لیے اپنی بچیوں کو روک لو. دیکھو یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے فاطمہ. ایک دن میرے آقا کے پاس چکی پیستے 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 ہاتھ میں چھالے پڑے, پانی ڈول سے نکالتی ہے کنویں سے, رسی کے چھالے پڑے. گدا تو ہے گھر میں لیکن چمڑے کا, اس میں کھجور کی چھال, اس پہ سوتی ہے, پیٹھ پہ نشان پڑ گئے. ایک دن پتا چلا کہ سرکار کے پاس کچھ غلام اور نوکر آئے ہوئے. آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, کہا بابا جان میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہوں. بابا نے کہا ہاں فاطمہ تم میری سب سے پیاری بیٹی. کہا بابا میرے ہاتھ دیکھو, میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. بابا میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, چکی پیستے پیستے پانی نکالتے نکالتے. بابا جان میں آپ سے گزارش کرتی ہوں مجھے ایک لونڈی دے دو جو میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ بدر کے یتیم بچے بھوکے رہے اور میری بیٹی کے گھر میں نوکر ہو, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. فاطمہ تجھ سے زیادہ بدر کے یتیم بچوں کا ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا باپ پیدا ہوا ہوگا جس کے سامنے اس کی بیٹی اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے اور اسے اپنی بیٹی پر رحم نہ آئے, دوسروں پر رحم آئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرا نبی ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, یہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. مسلمانوں ایسی سوچ بناؤ, مسلمانوں ایسے مائنڈ بناؤ. یہ سیدہ ظاہرہ